بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شہ نشین پر تشریف فرما ہمارے معزز مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب المنائی ایسوسیشن کے سووینیر کا رسمی اجرا عمل میں لایا جائے. آپ تمام مہمان سے درخواست ہے کہ سووینیر کا رسمی اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زوردار تالیاں. ڈاکٹر انصار احمد صاحب کی کتاب کا رسمی اجرا ہونے جا رہا ہے. برائے کرم ڈائس پر تشریف لائیں. اچھا جی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے یہ. فرہنگ کلام سودا. خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، آج اس المنائی پروگرام میں شرکت کے بعد بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے مادر علمی میں آج حاضر ہونے کا آپ لوگوں نے موقع دیا. اور میرے تاثرات میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آرمی سے ریٹائرڈ آنریری لیفٹیننٹ، مجھے ڈاکٹر انصار احمد کہتے ہیں. میری ابتدائی تعلیم بنارس ہندو یونیورسٹی جو بنارس کے اندر ہے، ابتدائی تعلیم تو بنارس کے ایک نہایت ہی معتبر قدیم دینی ادارہ جامع مسجد العلوم گولگڈہ پیلی کوٹھی میں ہوئی. یہ ادارہ اپنی علمی روایات اور دینی فضا اور تربیتی ماحول کے اعتبار سے پورے خطے میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. اسی ادارے کی پاکیزہ فضا میں علم سے محبت، دین سے وابستگی اور اخلاقی تربیت کے بنیادی نقوش دل و دماغ میں ثبت ہوئے. دراصل یہی وہ ابتدائی بنیاد ہے جس نے آئندہ علمی سفر کی سمت متعین کی. ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بنارس ہندو یونیورسٹی جو شعبہ اردو کا رخ کیا. یہاں ایسے اساتذہ کی صحبت نصیب ہوئی جن کی علمی رہنمائی نے میری زندگی کے راستے کو واضح کیا. ان میں بالخصوص محترم جناب نجم الدین انصاری گھوسوی رحمہ اللہ، سینئر لیکچرر شعبہ اردو کا نام قابل ذکر ہے، جو نہ صرف میرے ہم وطن تھے بلکہ ہم عزیز بھی تھے. موصوف نے میرے ایک سوال کے جواب میں نہایت قیمتی بات فرمائی کہ اگر آپ ہائی اسکول یا انٹر کے مساوی عربی اور فارسی مدرسہ بورڈ الہ آباد سے منشی یا کامل، مولوی یا عالم، ہندی یا انگریزی آپشنل سبجیکٹ لے کر کے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو گریجویشن کے پہلے سال میں داخلہ مل سکتا ہے. اس رہنمائی پر عمل کرنا میرے تعلیمی سفر کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا. چنانچہ جب میں بی ایچ یو کے شعبہ اردو میں داخل ہوا تو اس وقت وہاں علمی ماحول نہایت تابناک. اس دور میں شعبہ اردو کے صدر محترم پروفیسر حکم چند نیر تھے اور ان کے ساتھ پروفیسر سید حنیف احمد نقوی رحمہ اللہ، ریڈر محترمہ قمر جہاں صاحبہ، لیکچرر ڈاکٹر محمد ظفر صدیقی رحمہ اللہ جیسے باوقار اساتذہ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے. شعبہ اردو حقیقت میں تعلیم و تحقیق کا ایک معتبر مرکز تھا جہاں اساتذہ کی توجہ اور محنت و طلبہ و طالبات کے اندر علمی شوق اور ادبی ذوق کو بیدار کر رہا تھا. اسی زمانے میں محترم ڈاکٹر نسیم احمد اور ڈاکٹر عبدالسلیم رحمہ اللہ وغیرہ شعبہ اردو کے منتہی ریسرچ اسکالر تھے. بعد میں
اسی شعبے کے اساتذہ کی حیثیت سے علمی افق پر روشن ہوئے۔ میرے لیے BHU میں داخلہ دراصل علمی سفر کے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ یہاں میں نے BA اور MA کی تعلیم حاصل کی اور اردو زبان و ادب کی کلاسیکی سرمایہ سے گہرا رشتہ قائم ہوا۔ بعد ازاں تحقیقی میدان میں قدم رکھتے ہوئے ناچیز نے اپنے PhD کے لیے فرہنگ کلام سودا کے موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ موضوع اردو کے عظیم کلاسیکی شاعر مرزا محمد رفیع سودا کی زبان، اسلوب، لغوی سرمایہ کو سمجھنے کی نہایت اہم در حقیقت ہندوستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے شعبہ اردو میں BA اور MA کے نصاب میں سودا کی غزلیات اور قصائد شامل ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر رکھتے ہوئے میرے نگران کار مشفق و مہربان استاذ پروفیسر سید حنیف احمد نقوی رحمہ اللہ صدر شعبہ اردو کی حوصلہ افزائی، شفقت و محبت، الطاف و عنایات اور مخصوص رہنمائی کے ثمرے میں مکمل ہو گیا۔ میں اس سلسلے میں موصوف کا حد درجہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ناچیز کی تحقیقی کاوش کے طور پر فرہنگ کلام سودا کے عنوان سے ایک جامع لغت تیار کروائی اور سن 1998 میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے PhD کی ڈگری تفویض کی گئی تاکہ 18ویں صدی کی زبان، محاورات اور اسلوب کو 21ویں صدی کے طلباء و طالبات کے لیے زیادہ واضح اور قابل فہم بنایا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے سفر میں اساتذہ کرام کی رہنمائی، علمی ماحول اور بزرگوں کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے۔ میں آج بھی اپنے اساتذہ کی شفقت اور تربیت کا ثمرہ ہوں، اپنے کو ثمرہ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک علمی میدان کی بات ہے تو علم، دعوت اور وطن دوستی کا سفر ہمارا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، معزز حاضرین، میرے عزیز طلباء، انسان کی زندگی بعض اوقات ایسا غیر متوقع موڑ لیتی ہے جو بظاہر معمولی دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی اس کی شخصیت اور خدمات کے اصل تعارف بن جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کا علمی سفر جب دعوت اور اخلاق اور وطن کی خدمت سے جڑ جائے تو وہ ہمیں محض ایک پیشہ نہیں رہتا بلکہ مقصد حیات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میری زندگی کا سفر بھی کسی حد تک اسی حقیقت کی ایک جھلک ہے۔ تحقیقی کام کے دوران ہی جیسا کہ ہر طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے، روزگار کی تلاش کا مرحلہ بھی سامنے آیا۔ اسی دوران احقر نے 3 مختلف مقامات پر درخواستیں دیں۔ پہلی درخواست پرائمری کے معلم کے طور پر، دوسری درخواست UPSC الہ آباد کے ذریعے لیکچررشپ کے لیے، اور تیسری درخواست انڈین آرمی میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر ایز اے ریلیجس ٹیچر کے لیے تھی، جس کی تقرری براہ راست صدر جمہوریہ کے دستخط سے عمل میں آتی ہے۔ خدا کا بے پناہ شکر کہ قسمت نے ایسا رخ اختیار کیا کہ تینوں جگہ ناچیز کا انتخاب ہو گیا۔ اس مرحلے پر فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکچررشپ حاصل کرنا میرا دیرینہ خواب تھا اور اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ بھی دے چکا تھا۔ اسی کشمکش کے عالم میں میں نے مشفق استاذ پروفیسر سید حنیف احمد نقوی رحمہ اللہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک نہایت ہی حکیمانہ اور قیمتی بات فرمائی، اللہ کی جو نعمت پہلے مل جائے اسے اختیار کر لینا چاہیے تاکہ چھوڑنے کا اختیار آپ کے پاس رہے۔ استاذ کی یہ نصیحت میرے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی، چنانچہ قدیم و جدید نظام تعلیم کی تربیت، دینی شعور اور وطن دوستی کے جذبے نے مجھے ایک نئے راستے کی طرف مائل کیا، اور یوں 25 مارچ 1996 کو میں نے باقاعدہ طور پر انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کر لی۔ فوجی ٹریننگ کے بعد میری پہلی پوسٹنگ لداخ اسکاٹ میں ہوئی۔ یہ علاقہ اپنے سخت موسمی حالات اور جغرافیائی دشواریوں کے لیے مشہور ہے۔ اسی دوران ملک کو کارگل آپریشن وجے جیسے نازک مرحلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ماحول میں بطور ریلیجس ٹیچر میرا بنیادی فریضہ یہ تھا کہ جوانوں کے اخلاقی حوصلے بلند کیے جائیں، ان کے اندر روحانی طاقت اور مقصدیت کا جذبہ عطا کیا جائے اور مشکل حالات میں انہیں حوصلہ اور امید کا پیغام دیا جائے۔ یہ ذمہ داری بظاہر ایک عہدہ تھا، مگر دراصل یہ ایک مشن تھا۔ فوج کے جوان دراصل دور دراز علاقوں میں رہتے ہوئے نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کے دلوں میں اخلاقی قوت، ایمانی جذبہ اور انسانیت کا احساس زندہ رکھنا ایک نہایت اہم خدمت ہے۔ خدا کے فضل سے مجھے آپریشن وجے، آپریشن میگھدوت، آپریشن پراکرم، آپریشن رکشک، آپریشن رائنو کے دوران تقریباً 29 برس تک اس خدمت کا موقع ملا۔ اس طویل عرصے میں میں نے ہزاروں جوانوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کی زندگیوں کے نشیب و فراز دیکھے اور انہیں حوصلہ، اخلاق اور روحانی قوت کے پیغام سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ خدمت میرے لیے نہ صرف باعزت بلکہ انتہائی اطمینان بخش رہی۔ آج جب میں ماضی کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کے اس سفر میں علم، استاد کی رہنمائی، دعوتی جذبہ اور وطن سے محبت نے ملک کو ایک
ایسا راستہ بنا دیا جس نے میری زندگی کو معنویت عطا کی. ایک طالب علم سے لے کر کے ایک سپاہی کے اخلاقی مربی تک یہ سفر در اصل اسی حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ انسان اگر اخلاص اور خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا. تقریباً 29 برس تک اس نیشنل خدمت کے انجام دینے کے بعد 30 نومبر 2024 کو آنریری لیفٹیننٹ رینک سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہوا. اس طویل عرصے میں ناچیز نے نہ صرف مذہبی معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دی بلکہ علم و اخلاق کی روشنی کے ذریعے بے شمار افراد کی رہنمائی کا موقع ملا. ناچیز کو اس حقیقت کا تجربہ ہے کہ علم اور خدمت جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو انسان کا کردار معاشرے میں ایک مثبت اور مؤثر قوت بن جاتا ہے. آخر میں اپنے محترم اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی تربیت اور رہنمائی نے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ دعوت کا شعور اور وطن سے محبت کا جذبہ عطا کیا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. والسلام. بہت شکریہ. آپ تھے ڈاکٹر انصار احمد صاحب. اب شعبے سے اپنی جذباتی وابستگی یا پھر اپنی زندگی کے نشیب و فراز یا تلخ یا شیریں تجربے کو جو ہے اپنے تاثرات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ سر. جی میں یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے جناب منیش شرما سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور ان کے لیے شال اور مومنٹو کفیل فاطمہ میم ذرا. جی منیش شرما صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے سووینئر تیار کیا ہے، لوگو تیار کیا ہے ایسوسیشن کا، اور یہ بہت ہی جذبے اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے لوگو تیار کیا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جی ان کے لیے شال اور مومنٹو، ایک مومنٹو دیجیے، شال اور مومنٹو سے ان کی عزت افزائی کی جائے. اور میں اس کے لیے استاد محترم پروفیسر آفتاب احمد آفاقی سر سے گزارش کروں گا کہ جی سر منیش شرما جی ہیں، ان کا استقبال. منیش جی کافی شعبے کے لیے محنت کرتے ہیں اور جی ایسوسیشن کا لوگو وغیرہ، جی ایسوسیشن کا لوگو انہوں نے بنایا، سووینئر تیار کیا، اور اس کے لیے ہمارے استاد محترم نے ان کی عزت افزائی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر کی یہ خصلت اور خوبی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو عزت سے نوازتے ہیں، اور یہی یہ نتیجہ دکھ رہا ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور سر سے محبت حاصل کرنے کے لیے یہاں دور دور سے آئے ہیں. منیش جی بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس اس وقت 6 کتابوں کی رسم اجرا کے لیے جو فہرست آئی ہوئی ہے، ان میں سے 3 کتابوں کی رسم اجرا ہم اس سیشن میں کریں گے، بقیہ 3 کتابوں کی رسم اجرا اگلے سیشن میں کریں گے. ان کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ڈاکٹر محبوب حسن صاحب کی ہے. کتاب کا عنوان ہے جنگل جنگل، ادب اطفال سے متعلق کہانیاں اور نظمیں ہیں. محبوب حسن صاحب براہ کرم جائز پر تشریف لے آئیں. پتہ نہیں یار، یہ سب تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. نہیں بہت خراب بات ہے. بعد میں کہا جائے یہ اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر محبوب حسن صاحب کی کتاب جنگل جنگل، ادب اطفال کہانیاں اور نظمیں کا رسم اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ زوردار تالیوں سے مصنف کا حوصلہ بڑھائیں.
اگلی کتاب ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کی ہے، فکشن کے اعتراف میں۔ فکشن کے اعتراف میں ڈاکٹر محمد جاوید تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ آپ سے گزارش ہے کہ شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ پروین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تیار رہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ پروین۔ فکشن کے اعتراف میں ڈاکٹر محمد جاوید کی کتاب کا رسم اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب تنقیدی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلی کتاب فیض احمد فیض سے متعلق ہے، اس کی مصنفہ ڈاکٹر عظمیٰ پروین صاحبہ ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ براہ کرم اپنی کتاب کے ساتھ شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ پروین، فیض احمد فیض، حیات و شاعری۔ ابھی جائیے، درمیان میں چلے جائیے۔ آپ ادھر پیچھے سے درمیان میں آ جائیے، پیچھے سے درمیان میں آ جائیے۔ ڈاکٹر عظمیٰ پروین کی کتاب فیض احمد فیض، حیات و شاعری کا رسم اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہو گیا۔ اب اس کے بعد